بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ سورۃ الحجرات ہے، سورت نمبر 49 ہے اور 26واں سپارہ ہے۔ بڑی مشہور ترین سورت۔ سب سے پہلے اس میں آداب معاشرت ہے، اور آداب معاشرت سے بھی پہلے پہلی آیت تو پورے قرآن کریم کا خلاصہ، آداب نبوت کا بیان ہے۔ اس کے ساتھ ہی سب سے پہلے انسانی مزاج پہ بات کی گئی ہے کہ انسان کا مزاج کیسا ہونا چاہیے، اس کی ترجیحات اور ترجیحات کا تعین کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی آیت میں یہی بات ہے۔ یہ منوانے کے بعد پھر آداب نبوت بیان کیے گئے ہیں کہ نبی کی بارگاہ میں تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ پھر اسی ضمن میں آپ جن سے دین سیکھتے ہیں ان کی آداب خود بخود آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ علماء انبیاء کے ورثہ ہیں۔ آپ کسی سے دنیا کا علم بھی حاصل کرتے ہیں تو آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کو اس کی عزت کرنا ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے اس سے علم سیکھا ہے۔ بھائی آپ اور تو اور چھوڑیں، ورک شاپی چھوٹے چھوٹے بچے استاد کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے اس کو، اور اس سے وہ کتنا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں ان بچوں سے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو واقعی جو علم وحی کا استاد ہو تو اس کا مقام مرتبہ کیا ہوگا۔ اس پہ علماء کم بات کرتے ہیں، اور کم بات کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ تعلیمات کا رخ ان کی طرف ہو جاتا ہے تو بیچارے شرما جاتے ہیں، حالانکہ میری دانش میں ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ آداب کے دائرے میں بات کریں، آپ ان سے دلائل کی روشنی میں بات کریں ان سے آپ، لیکن اپنی آواز کو پس رکھتے ہوئے آداب کا پورا خیال کرتے ہوئے۔ لیکن یہ بات کی باتیں سب سے پہلے انسان کا مزاج اللہ اور اس کی رسول کی بارگاہ میں کیا ہونا چاہیے، اس کے بعد آداب نبوت۔ پھر آداب نبوت کے ضمن میں علماء کے حوالے سے، اساتذہ کے حوالے سے، والدین کے حوالے سے، اور نشست و برخاست تک میں بڑوں کے حوالے سے کیا آداب۔ الحمدللہ یہ آداب ہمارے معاشرے میں گئے گزرے معاشرے میں اب بھی تھوڑے بہت باقی ہیں۔ جو لوگ خاندانی ہیں وہ لحاظ رکھتے ہیں نشست و برخاست کے اندر، وگرنہ اس وقت جو تعلیم کے نام پر جو تعلیم دی جا رہی ہے، آپ بچوں کو دیکھیں، آوے کاوا بگڑا ہوا ہے، نہ ان کو اپنے چھوٹوں کا خیال ہے نہ بڑوں کی تمیز ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، میں پھر بالکل اس کے پیچھے پڑ جاؤں گا تو رہ جاؤں گا۔ تو بنیادی بات جو آتی ہے اسی پر بات کرتے ہیں تاکہ اس ضمن میں یہ ساری باتیں خود بخود آ جائیں۔ تو سورت کا آغاز ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ٹھیک ہے، اور پہلے یہ سمجھ لیں آپ کہ یا ایھا الذین آمنوا سے آغاز کر کے ان تمام مسلمانوں کو شامل کر دیا گیا جو ایمان کے انتہائی بلند ترین سطح پر فائز ہیں، اور وہ بھی جو ابھی دین سیکھ رہے ہیں، جن کی نیتیں درست ہیں لیکن نبی کی تربیت کا جو مرکز ہے اس سے دور ہیں، بیچارے گوار ہیں، بدو ہیں، دیہاتی ہیں، ان پڑھ ہیں، ادب آداب کا پتہ نہیں، وہ بھی شامل ہیں۔ اور اس میں وہ بھی شامل ہیں جو مدینے میں اسلام کی ابھرتی ہوئی قوت اور طاقت کو دیکھ کر متاثر ہو کہ اسلام تو قبول انہوں نے کر لیا لیکن ابھی پوری سمجھ بوجھ ان کو حاصل نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر ایمان اسلام اچھی طرح رچا بسا نہیں تھا، وہ بھی شامل ہے۔ خطاب کو عام رکھا گیا تاکہ براہ راست جن پہ آیت کا حکم پڑتا ہے وہ سمجھ لیں اور ان کی دل شکنی بھی نہ ہو، وہ اپنے رویوں سے باز آ جائیں۔ پھر جو عمل کرتے تھے ان کے لیے تو ویسے ہی حکم ہے کہ وہ پہلے بھی عمل کرتے رہے ہیں، اب مزید اللہ کے حکم کو دیکھ کر اور عمل کریں گے۔ ایک احکام انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں، خود بخود سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، ایک اوپر سے اس کی وحی بھی آ جائے تو پھر اور سمجھ آ جاتی ہے۔
تو اس لیے یہ میں نے ساری تمہید اس لیے باندھی کہ آج کل صحابہ کی دشمنی کا ایک چلن ہو چکا ہے. اس چلن کا نتیجہ یہ ہے کہ بندے کی جو پازیٹیوٹی ہے نا وہ متاثر ہو چکی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بندہ قرآن کی آیت تک کو صحیح پہلو سے نہیں دیکھتا. وہ پڑھتے ہوئے کہتا دیکھا یہ صحابہ نعوذ باللہ کتنے گستاخ تھے، کیسی آیتیں اتر رہی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. منافقین کی آیات لا لا کے صحابہ پر فٹ کی جاتی ہیں. جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے، مرکز تربیت سے دور تھے، ان کی آیات لا لا کے ابو بکر و عمر پر فٹ کی جاتی ہیں. اور جو اسلام کی قوت و طاقت سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر چکے تھے لیکن ابھی ان کے اندر اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی، وہ لا کے ابو بکر و عمر و عثمان پہ فٹ کی جاتی ہیں. یہ کتنی بڑی زیادتی ہے خدا کی قسم. اس لیے میں نے یہ ساری تمہید آپ کے سامنے باندھی کہ آپ کو یہ بات اچھی طرح پہلے سمجھ میں آ جائے تو تاکہ آگے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا نہ ہوں. تو یا ایھا الذین آمنوا سے عام خطاب ہے. اور یہ آج بھی اہل علم کا رویہ یہی ہے. بسا اوقات وہ اپنے کسی خاص ساتھی کو مقرب کو دیکھتے ہیں کہ یار اس کے اندر یہ کمزوری ہے، تو وہ عمومی طور پر سامنے رکھ کے بات کر جاتے ہیں، اور یہ میری عادت میں سمجھتا ہوں میری شاید کچھ زیادہ ہی ہے. تو جو میرے قرب و میرے بالکل مقرب میں رہنے والے بعض ساتھی متاثر ہو جاتے ہیں. اکثر تو سمجھ جاتے ہیں یار چلے وہ میری نیک نیتی پہ حملہ نہیں کرتے، لیکن بعضوں کو پھر گلہ بھی ہو جاتا ہے دیکھو جی ہمیں نشانے پہ ہوتے ہیں. تو میرا تو اعلان ہے میرے قریب رہو گے تو نشانے پہ رہو گے. میرے نشانے سے دور ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، کہیں اور جمعہ پڑھ لو، کبھی کبھار مجھ سے مل لیا کرو، تاکہ آپ کی نشست و برخاست کی کمزوریاں میرے سامنے آئیں نا اور میں جمعے میں ان کو فوکس ہی نہ کروں. اس کا تو بڑا بہترین حل یہ ہے کہ دور رہیں، تعلق ہی نہ بنا. جب تعلق نہیں بنائیں گے آپ کی کمزوریوں کا مجھے پتہ نہیں چلے گا، فوکس ہی نہیں ہوں گے. اور کسی طرح آپ کی کمزوری فوکس ہو بھی گئی تو آپ سمجھیں گے میری اس کمزوری کا تو مفتی صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے، مولانا صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ کسی اور کو سامنے رکھ کے بات کر رہے ہیں. تو چلیں آپ کی تربیت بھی ہو جائے گی، اصلاح بھی ہو جائے گی. تو بعض لوگ ہم سے دور رہ کر اپنی اصلاح کریں اور بعض لوگ پھر ہمارے قریب آ کے اصلاح کریں. ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے مریدوں کا جمگٹھا بنا کے آپ کو اپنے قریب کر کے ہلہ کر کے اپنا کیا کہتے ہیں ایک یونیفارم بنا کے ٹوپی سے لے کر موزے تک آپ کے حوالہ کر کے اس آپ کو اپنے دائرہ ارادت میں داخل کریں. یہ کوئی ہمارے ارادے نہیں ہیں. اس لیے میں صاف بتا دیا آپ کو. اس سے میں نقصان بھی اٹھاتا ہوں بظاہر لیکن میں سمجھتا ہوں اللہ کے یہاں اس کا بڑا فائدہ ہے. باقاعدہ ایک ساتھی نے مجھے کہا، کیونکہ ہم کچھ کیا کہتے ہیں فلاحی کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو مجھے کہنے لگے کہ بات اچھی بھی ہے بات اچھی نہیں بھی ہے، میں کہنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہتے ہوئے کہا کہ ایک طرف آپ نے کسی کو کہنا بھی ہوتا ہے اور دوسری طرف آپ کا رویہ بھی سخت ہوتا ہے. میں ابھی کہتا ہوں الحمدللہ، میں آپ سے مانگتا تھوڑی ہوں، آپ کو راستہ دکھاتا ہوں، آپ کو آپ کی ذمہ داری کا احساس دلاتا ہوں. آپ کی ذمہ داری اپنی احساس ابھرتا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں. سو بسم اللہ. نہیں تو میں کوئی اپنی جائیداد تھوڑی بنا رہا ہوں کہ میں آپ سے مانگنا شروع کروں. جائے آپ کی اپنی دنیا، میری اپنی دنیا، لکم دینکم ولی دین. لا الہ الا اللہ. لیکن اچھے لوگوں کی، صاحب اخلاص کی جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں، ان کی ناشکری بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. یہ اللہ کا نبی پر احسان نہیں اسے ابو بکر جیسا امتی عطا کر دیا. یہ اللہ کا نبی پر احسان نہیں اسے عمر جیسا امتی عطا کر دیا، اور عمر جیسا وہ امتی جسے اللہ کے نبی نے مانگ کے لیا تھا. یہ اللہ اسلام کو عمر عطا کر دے. پہلے دونوں مانگ رہے تھے، ابو جہل کو بھی مانگ رہے تھے، حضرت عمر کو بھی مانگ رہے تھے. کیوں؟ دونوں اپنی بہادری میں ممتاز تھے. ابو جہل بہت بڑا سردار تھا، حضرت عمر کی اپنی ایک فضیلت تھی. لیکن جب وحی سے پتہ چل گیا کہ ابو جہل کو تو، عمر بن ہشام کو تو ہدایت مل ہی نہیں سکتی، تو پھر صرف حضرت عمر بن خطاب کے لیے دعا مانگنے لگ گئے، یا اللہ عمر کو اسلام کی نعمت سے مالا مال کر کے اسلام کو شوکت عطا فرما، اسلام کو قوت عطا فرما، اسلام کو ہیبت اور عظمت عطا فرما. کیا بات ہے! تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی، تمہید طولانی ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا،
لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو۔ اب یہ اسلوب کیا بتاتا ہے؟ یہ اسلوب بتاتا ہے کہ تمہارے ایمان کا تقاضا اب یہ ہے۔ یا ایھا الناس نہیں کہا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا کہا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو اللہ پر، رسول اللہ پر، آسمانی کتابوں پر، تقدیر پر، جواب دہی کے دن پر، اللہ کے یکتا ہونے پر اور اس کی اطاعت کے لازم ہونے پر۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، چونکہ تم اب اوتھ لے چکے ہو، حلف اٹھا چکے ہو، تمہارے حلف کا، تمہارے اوتھ کا تقاضا یہ ہے۔ کیا تقاضا ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آگے نہ بڑھا کرو، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی ذات کو آگے نہ رکھو، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی اوپینین کو آگے نہ رکھو، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنے مشورے کو آگے نہ رکھو، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے خود حکم دینے نہ لگ جاؤ، یہاں تک کہ رسول چل رہے ہوں تو ان کی چال سے اپنی چال بھی آگے نہ رکھو۔ یہی پھر آداب معاشرت بہت سے، کچھ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہیں، باقی جو خاص نہیں پھر وہ علماء انبیاء کے ورثاء کی طرف شفٹ ہو جاتے ہیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ بالکل یہ اسلوب ایسا اختیار کیا گیا ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ بڑوں کے سامنے نہ بولا کرو۔ یہ میں نے بہت سے ترجموں میں دیکھا ہے، اردو یہ بین یدی کے لفظ کو وہ نظر انداز کرتے ہیں، کیونکہ اردو ایک زبان کو جب دوسری زبان میں آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو بہرحال بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں نا، وہ جان نہیں رہتی۔ جیسے جب آپ کے قانون کا مطالعہ کرنا ہو تو کس زبان کو دیکھتے ہیں؟ جی بتائیے۔ جن کے ہم غلام ہیں۔ ایک جج بھی مجبور ہوتا ہے انگریزی دیکھنے پر، حالانکہ کس کو دیکھنا چاہیے تھا؟ اردو قومی زبان ہے، حالانکہ اس سے بھی پہلے کس کو دیکھنا چاہیے تھا؟ حسین شہید سروردی نے قرارداد پیش کی تھی کہ اس ملک کی زبان عربی بنا دی جاتی، تو آج ہمارا یہ حشر تو نہ ہوتا کم سے کم عرب ممالک میں شامل ہونے سے، دنیا کا مفاد تو حاصل ہوتا نا، باقی تو چھوڑے۔ تو خیر کم سے کم اردو ہو جاتی بھائی، لیکن نہیں، کیوں؟ کہتے یار آئین جو بنا ہے وہ انگلش میں بنا ہے، لہٰذا آئین کی تعبیر و تشریح کے وقت ٹرانسلیٹڈ زبان کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس کی اصل زبان کو دیکھا جائے گا جس زبان میں آئین بنا ہے۔ تو قرآن کی تعبیر و تشریح کے وقت کس کو دیکھا جائے گا؟ عربی کو؟ کہ نہیں کٹ کاپی پیسٹ کر کے آپ کو اردو عربی کا لفظ پڑھنا نہ آئے، نہ آپ کو فقہ کا پتہ، نہ آپ کو اصول فقہ کا پتہ، نہ آپ کو صرف کا پتہ، نہ آپ کو نحو کا پتہ، نہ آپ کو بلاغت کا پتہ، نہ آپ کو تفسیر کا پتہ، نہ آپ کو اصول تفسیر کا پتہ، نہ آپ کو حدیث کا پتہ، نہ آپ کو اصول حدیث کا پتہ، نہ صحابہ کی سیرت کا پتہ، نہ ان کے مزاج کا پتہ، نہ نبی کے دربار میں بیٹھنے والے صحابہ جو مزاج شناس نبوت تھے آپ کو نبوت کے مزاج کا پتہ، بس 3 تفسیریں لکھ لیں، پڑھ لی، چوتھی تفسیر خود بنا لی۔ دین سے مظلوم بھی کوئی دین ہے، کوئی شعبہ ہے جو جتنا مظلوم یہ دین ہے؟ ہر نتھو پھتو ایرا غیرہ اس پہ بولنے لگتا ہے۔ آپ مین سٹریم میڈیا کو دیکھ لیں، جب بلایا جاتا ہے قانون پہ بات ہوتی تو کس کو بٹھایا جاتا ہے؟ قانون دان کو۔ طب پہ بات ہوتی تو کس کو بٹھائے جاتے ہیں؟ یا حکیم صاحب کو، یا ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو، یا ایلوپیتھک ڈاکٹر کو۔ لیکن آج دین کے اوپر اینکر خود بہت بڑا ولی اللہ بن جاتا ہے، امام ابو حنیفہ بن جاتا ہے، جی اینکر صاحب خود ہی۔ خیر ہم تو اللہ کا شکر ہے باندھ کے رکھتے ہیں، جانے نہیں دیتے۔ اول تو میں نے ایسے ہی جانا کم کر دیا ہے، لیکن جاؤں تو پھر میں اللہ کے حکم سے باندھتا ہوں، چھوڑتا نہیں ہوں۔ اینکر کی کیا اوقات ہے کہ وہ ولی اللہ بنے، مجتہد بنے؟ وہی اسی اینکر کے سامنے ڈاکٹر بنا ہو تو وہ بیگی بلی بن جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ کی فیلڈ ہے نا، ہمیں پتہ نہیں، ذرا آپ بتائیے۔ اور جب دین کی بات ہو خود ہی مجتہد بن جاتا ہے۔ ہم نے دین کو کتنا سستا کر دیا، خدا کی قسم۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک پروگرام میں گیا ہوا تھا تو
بلوچستان کے ایک ایریے میں جو ہاسٹل بنا ہوا وہاں بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، اور زیادتی میں پرنسپل بھی شامل، وارڈن بھی شامل، اساتذہ بھی شامل، دن رات بچوں کے ساتھ زیادتیاں۔ بچے کہتے تھے کہ رات کو ہمارے ساتھ کوئی ایسا کام کرتا ہے، ہمیں احساس ہوتا تھا۔ اس پہ ایک پروگرام تھا، تو میرے ساتھ ایک یونیورسٹی کے وی سی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، تو میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تو اینکر نے مجھ سے معذرت کرتے ہوئے کہا میں شروع کر لوں وی سی صاحب سے؟ میں نے کہا کر لیں، آپ ان سے شروع کر لیں۔ جب ان سے پوچھا گیا تو سب سے پہلے انہوں نے اخلاقی اور مورلی کردار کو ڈسکورس قرار دیتے ہو، حالانکہ مجھے اس ڈسکورس کے لفظ پر بھی بڑا اعتراض ہے، کبھی آپ ڈکشنری دیکھیے گا ڈسکورس کہتے کہ اس کو کہا جب بھی ان چیزوں پہ بات ہوتی ہے تو ہم اخلاقی اور مورلی ڈسکورس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی اس پہ اس نے ہٹ کیا، اور ہٹ کرنے کے بعد پھر اس نے سائنٹیفک طریقے بتایا، میڈیکلی یہ کیا جائے، ٹیکے لگائے جائیں، یہ ایک بیماری ہے اس کا علاج کیا جائے۔ بھائی تم 1000 ٹیکے لگا لو، کسی کی لواطت کا نشہ دور ہو جائے، 50-100 آپ اس کو ٹیکے لگا لو، زنا اور بدکاری کا نشہ دور ہو جائے، اسلام آپ کو نہیں روکتا۔ لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ بے حیائی کو روکنے کے لیے سب سے پہلے جو اخلاقی تربیت جو وحی اللہ کے نبی پر اتری اس کا انکار کر کے پھر آپ بات کریں؟ تو میری عادت ہوتی ہے میں خاموش رہتا ہوں، کسی کے وقت میں بولتا نہیں، لیکن میں میرے وقت میں جو بولے پھر میں چھوڑتا بھی نہیں ہوں کہ خبردار یہ میرا وقت ہے، آپ کو بولنے کا کوئی حق نہیں، اس وقت یہ ٹائم میری ڈومین میں ہے۔ تو میری بات شروع ہوئی تو میں نے پہلے کہہ دیا میں نے بڑے صبر سے آپ لوگوں کی بات سنی ہے، اب میری بات سنی۔ اور وقفے میں تو وہ تو اتنا دکھایا نہیں گیا جتنے وقفے میں ہم لڑے ہیں، اور کتنی جی ہم نے اسلامی اخلاق کا کردار کا انکار کب کیا، حالانکہ پہلے جملے میں انکار کیا، کہتے جب بھی یہ بات ہوتی اخلاقی اور مورلی ڈسکورس پہ بات ہوتی، بھائی اسی پہ بات ہوگی، ٹیکے لگائے جائیں جی، یہ کیا جائے۔ جب آپ اخلاقی تربیت نہیں کریں گے، جواب دہی کا احساس پیدا نہیں کریں گے، یہ مزاج نہیں بنائیں گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس نے تمہارے اس عمل کا حساب لینا ہے، تم 1000 ٹیکے لگا دو، بیریئر لگا دو، کیمرے لگا دو، CCTV کیمرے لگا دو، جو مرضی کر لو۔ تو اینکر نے خود کہا آج باپ بیٹے کے ساتھ ملوث ہے، ماں بیٹے کے ساتھ ملوث ہے۔ میں نے کہا اب بتائیں کہ آپ باپ بیٹے میں کون سا بیریئر لگائیں گے، ماں بیٹے میں کون سا بیریئر لگائیں گے؟ باقی ساری باتیں چھوڑیں، آپ جتنی مرضی وجوہات بیان کر لیں بے حیائی کو روکنے کے، اخلاق کو چھوڑ کر، تو جہاں رضامندی کا کانسیپٹ آ جاتا ہے کہ رضامندی سے آپ جو مرضی کر سکتے ہیں، وہاں بیریئر تو گیا نا، وہاں تو ختم۔ مغرب نے تو ریڈ لائٹ ایریے بنا دی ہیں، ادھر سے اس نے اپنا میڈیا بھر دیا، ننگ دڑنگ سب کچھ دکھا دیا۔ اب وہ ٹینکی چونکہ بھر چکی ہے، گن سے اس ٹوٹی کو کھولنا بھی ہے، تو اس نے ایک ریڈ لائٹ ایریا بنا دیا، وہاں جا کر اپنی ٹوٹی کھول دو۔ تو ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، ہم 2 کشتیوں کے سوار ہو نہیں سکتے، ہمیں تو اس ٹینکی سے گن ہی نکالنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ گن کے لیے ٹوٹی کا انتظام کرے ایک جگہ جا کے بہا کے واپس آ جائیں مستی دور کر کے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری حالت ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی اوپینین رکھتے ہیں، اپنی وزڈم رکھتے ہیں، نعوذ باللہ اپنی عقل رکھتے ہیں، اور کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے خود کو پیش آگے نہ کیا جائے۔ ہاں پیچھے رکھ کے رائے دیں رسول کو، اللہ کو تو وہ رائے بھی نہیں دے سکتے آپ، اللہ کو تو، رسول تو بشر ہیں اور افضل البشر ہیں، اور رسول کو حکم ہے کہ اپنے صحابہ سے آپ مشورہ کر لیا کریں، تو رسول کی اجازت سے مشورہ دیا جا سکتا ہے، لیکن مشورے میں پہل نہیں کی جا سکتی، آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ پہلا حکم یہ ہے، ایمان کا پہلا تقاضا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے خود کو آگے نہیں بڑھانا۔ یہ بالکل وہی اسلوب ہے جو ہماری زبان میں ہوتا ہے کہ بڑوں کے آگے نہ بولو، بڑوں کے سامنے نہ بولو۔ اگر بڑوں کے سامنے بولنا کیا کہتے ہیں انڈرسٹوڈ، سمجھی سمجھائی جانی پہچانی بدتمیزی ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے بولنا سب سے بڑی بے حیائی اور بدتمیزی ہے، اور سب سے بڑی بے ادبی ہے۔ تو کہا ایمان کا اولین تقاضا یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے آگے اپنی ذات کو نہ کرو، اپنی رائے کو نہ کرو، اپنے کلچر کو نہ کرو، اپنے لچر کو نہ کرو، اپنی ثقافت کو نہ کرو، اپنے رواج کو نہ کرو، اپنے جرگے کو، اپنی پنچایت کو، ان تمام چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے پیچھے رکھو۔
اور آج کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، یہ قدم یقدم تقدیم، چلو تھوڑا بہت میں آپ کو گرامر کا بھی ٹچ کبھی کبھی دے دیتا ہوں تاکہ آپ کا بھی شوق پیدا ہو۔ یہ تقدیم وہی ہے جیسے آگے بڑھانا، خود کو آگے کرنے کو کہتے ہیں۔ تقدیم آگے کرنا، قدم یقدم آگے ہونا، تقدیم ہو گیا آگے کرنا، اور اس کا ترجمہ آگے ہونا بھی ہوتا ہے کیونکہ مقدمہ متقدمہ کے معنی میں بھی آ ہی جاتا ہے، لیکن آگے کرنا۔ اب کس کو آگے کیا کرنا یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آگے نہ کیا کرو۔ کیا مطلب؟ جس کو آگے کرنا اس کا ذکر ہی نہیں، اور یہ عربی زبان کا اسلوب ہوتا ہے، جب ذکر نہ ہوا تو اس کے اندر تعمیم آ گئی، عمومیت پیدا آ گئی۔ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے نہ اپنی ذات کو آگے کرو، نہ اپنی اوپینین کو آگے کرو، نہ اپنے کلچر کو آگے کرو، نہ اپنے قول کو آگے کرو، نہ اپنے باپ کو آگے کرو، نہ اپنے پیر و مرشد کو آگے کرو، نہ اپنی مملکت کو، ریاست کو، قوانین کو، پارلیمنٹ کو، عدلیہ کو، انتظامیہ کو، مقننہ کو آگے کرو، نہ اپنے رواج کو آگے کرو۔ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی۔ لا تقدموا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اور رسول اور پھر تم آگے بڑھو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے بنیادی مزاج جو ایمان کا اولین تقاضا ہے، اور یہ پورے قرآن کریم کا مغز ہے، صرف سورہ حجرات کا مغز نہیں ہے، یہ پورے قرآن کریم کا مغز ہے۔ جو چاہتا ہے قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اس آیت کی تلاوت بھی بار بار کرے، سمجھے، کھوپڑی اس میں لگائے، نہ سمجھے پیچھے پڑا رہے، یہاں تک کہ اس کا سر جھک جائے اور اندر سے وہ سرنڈر ہو جائے۔ اندر سے خود کو سرنڈر کرنا آسان نہیں، میں بتاؤں، ہر بندے کے اندر ایک فرعون بیٹھا ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ، سمجھ آئی؟ اندر سے خود کو سرنڈر کرنا آسان نہیں ہے۔ بڑے بڑے بظاہر نیک ہوتے ہیں، اندر سے پورے فرعون ہوتے ہیں۔ یہ اندر سے خود کو سرنڈر کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ تو یہ پہلی آیت سب سے پہلے مجھے اور آپ کو کے دماغ کو اپنے گرفت میں لیتی ہے کہ اندر سے سرنڈر ہو جاؤ۔ کیوں؟ یہاں اللہ اور اس کے رسول آ چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور رسول کی بات کی خلاف ورزی اللہ ہی کی بات کی خلاف ورزی ہے، تو دونوں کو جمع کر کے معاملے کو اور زیادہ مؤکد کر دیا۔ یہاں یہ کہا جا سکتا تھا لا تقدموا بین یدی اللہ، نہیں بین یدی رسول اللہ کہا جا سکتا تھا، نہیں کہا، اللہ پہلے لے آئے۔ کیوں؟ اللہ کی تعلیمات کو پہنچایا کس نے ہے؟ رسول اللہ نے۔ اللہ لا کے بتا دیا کہ رسول اللہ کی تعلیمات کی خلاف ورزی اور ان کے سامنے سرنڈر نہ ہونا اللہ کے سامنے سرنڈر نہ ہونا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، لفظ اللہ نہ لا کے بھی بات پوری ہوتی تھی، لیکن اس جملے میں کمال کی تاکید اور قوت اور ہیبت اور عظمت اور جلال پیدا کر دیا۔ ہائے کاش آپ کو ان چیزوں سے مانوسیت ہو جائے، عربی اسلوب سے بھی، کسی بھی زبان کی ادب سے مانوسیت ہو جائے نا تو بندہ اس زبان کی گہرائی میں چلا جاتا ہے، پھر مزہ آتا ہے۔ آپ اردو ہی کو لے لو، اردو زبان کی جو گرامر ہے وہ تو فارسی اور عربی سے متاثر ہے، تشبیہات کی ایک بڑی دنیا ہے، لیکن جب آپ عربی کی تشبیہات کو دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو بچونگڑے لگیں گے، بچونگڑے۔ لیکن بہرحال جس کو ادب کا ذوق ہونا تو سمجھنا بات آسان ہو جاتی ہے۔ لفظ اللہ نہ بھی آتا تو بات پوری تھی، لیکن زور پیدا کرنے کے لیے رسول سے بھی پہلے اللہ کا ذکر کیا۔ یہ کلام کا زور، اور کلام کا زور سب سے پہلے کس سے پیدا ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا سے، اس سے کلام کا زور پیدا کیا جا رہا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کیا؟ لا تقدموا، اس میں بھی کلام کا زور ہے۔ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آگے نہیں بڑھانا۔ کس کو آگے نہیں بڑھانا؟ نہیں بتایا۔ نہیں بتانے کا مطلب یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا جو کچھ ہے اس کو اللہ اور رسول سے آگے نہیں بڑھانا۔ اس لیے میں گرامر سے ہی بیان کر رہا ہوں، مجھ پہ کیس نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ اللہ صحیح رکھے۔ مطالعے کے بعد بندے کو گرامر بیان کرنی چاہیے، نادانی سے خطا ہو جاتی ہے، اس خطا کو آپ گستاخی کے اس کے پیچھے پڑھ کے اپنے مسلکی تعصب کو تسکین دے، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو رسالت کی پوری زندگی رسالت کی گواہی دے اور رسالت منصب رسالت
کہ تحفظ کا کام کرے، ایک دن اس کے منہ سے نکل کیا آیا لوگوں نے سنا بھی نہیں، توہین کے فتوے لگا دیے۔ حالانکہ اس بیچارے مفتی صاحب سے غلطی جا جا کے اسی میں ہوئی تھی کہ لنصفعن کو وہ سمجھا نہیں سکا تھا۔ تو انشاءاللہ کسی وقت میں نے کوئی اس پر ویڈیو ریکارڈ کروانی، لنصفعن ہے کیا، وہاں جا کے اس سے چھوٹی سی غلطی ہوئی، بس اس کو پکڑ لیا گیا، پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا گیا، اس بیچارے کو جان کے لالے پڑ گئے۔ اور اس کا الٹیمیٹ فائدہ سیکولرز کو ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو 295C کتنی خطرناک ہے، یہ مظلوموں کو مروا دیتی ہے، نکالو اس کو باہر۔ کبھی یہ نہیں کہتے 302 کتنی خطرناک ہے، مظلوم کو پھے لگا دیتی ہے، 302 کو ختم کرو۔ کبھی کسی نے کہا نہیں، 295C کے پیچھے اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس میں ساری باتیں رسالت کی ہیں۔ یہ ایک الگ سلگتا موضوع ہے، کبھی بات ہوگی تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے آپس کے جھگڑے سیکولر قوتوں کو مضبوطی فراہم کرتے ہیں۔ یہ ہمارے تقریباً کم و بیش ہر مسلک کے لوگ میں بڑی متشددین کی تعداد ہے جو اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ ہم ٹوہ میں لگے رہتے، کسی مسلک کی بات تو ہو، اس کو کوئی اور معنی پہنا کے ہم اپنے مسلکی تعصب کو تسکین دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول کی توہین کر کے مسلمان کون رہ سکتا ہے؟ ابھی حلہ ہوا، ذرا جا کے کسی بھی دارالافتاء سے آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ اس طرح کی توہین ہوئی ہے، نکاح ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا، ذرا فتویٰ لے کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ چلتی ہوا میں بات کرنا آسان ہوتا ہے، ذرا یہ فتویٰ لے کے دیکھیں نکاح ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا۔ اگر واقعی توہین ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ نکاح رہے گا ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ خیر، یہ نازک موضوع، اسی پہ اتنی بات کافی ہے، لینے کے دینے نہ پڑ جائے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، بین یدی، یہ بین یدی آگے کو کہتے ہیں۔ جیسے میں کہہ دیتا ہوں عربی میں وضعت الشیء بین یدیک، میں نے یہ چیز آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو بین یدی کے لٹرل میننگ کو دیکھیں نا، یہ اصل میں ہے بین الیدین، دونوں ہاتھوں کے درمیان۔ تو جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہوتی ہے، اس لیے سامنے والا معنی کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول تمہارے سامنے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ رسول جب موجود تھے سامنے تھے، اب رسول موجود نہیں ہے تو آپ کی تعلیمات سامنے ہیں۔ اللہ اپنی قدرت اور اپنے علم سے ہر وقت سامنے ہے، اللہ کی ذات تو خیر عرش پر ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی ذات کو آگے نہ کرو، اپنی انا کو، سمجھائی، اپنی انانیت کو، اپنے مشوروں کو آگے نہ کرو۔ واتقوا اللہ، یہ بھی اسی کی تاکید ہے جو پچھلا جملہ گزرا ہے کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہیں کرنی۔ واتقوا اللہ، اس حوالے سے اس حکم کی خلاف ورزی کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو، اس حکم کی خلاف ورزی کر کے تم خود کو اللہ کے عذاب سے بچا۔ یہ جملہ بھی پہلے جملے کی تاکید ہے، یا ایھا الذین آمنوا خود ایک تاکید، لا تقدموا خود ایک تاکید، جس سے آگے کرنا اس کا ذکر نہ کر کے، اور پھر لفظ اللہ خود ایک تاکید، رسول سے پہلے لفظ اللہ ذکر کر کے، پھر واتقوا اللہ خود ایک اور تاکید۔ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ خدائی تعلیمات سے آگے اپنے آپ کو نہیں کرنا، اس بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا حکم آ جائے، رسول کا حکم آ جائے، تم اپنے آئین کو آگے کر دو، نہیں جی ہمارے آئین میں تو یہ لکھا ہے، تم اپنے انتظامی قوانین کو آگے کر دو، نہیں جی ہمارا انتظامی قانون تو یہ ہے، تم اپنی پنچایت تو آگے کر دو کہ جی ہمارے علاقے میں تو رواج یہ ہے، تم اپنے جرگے کو آگے کر دو، نہیں جی ہمارے علاقے میں تو کسٹم اور رواج یہ ہے، اور وہ رواج اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے سراسر متصادم ہو، کہ ڈرو تم بچو گے نہیں۔ واتقوا اللہ، تاکید در تاکید در تاکید در تاکید۔ ان اللہ سمیع علیم، یہ پھر اور تاکید، یاد رکھو اللہ تمہاری نیتوں کی حال تک کو جانتا ہے، سمجھائیے، تم جو کچھ کر رہے ہو وہ سنتا بھی ہے۔ تو اللہ اور اس کی رسول کی تعلیمات کے بارے میں تمہاری نیتیں کیا ہیں،
تمہارے آپس کے مشورے کیا ہیں، تمہاری آپس کی اوپینینز کیا ہیں، یہ سب کچھ اللہ جانتا ہے. ادھر ادھر ہو گئے چھوڑے گا نہیں تمہیں. یعنی اس آیت کے اندر ہر لفظ بذات خود ایک تاکید ہے. تو جملہ تو پورا بن کے تاکید در تاکید ہو جاتا. واتقوا اللہ الگ، ان اللہ سمیع علیم الگ، پھر سمیع الگ، علیم الگ، پھر ان کی تاکید الگ. اور انہو بھی نہیں کہا، ان اللہ کہا. پروناؤن کی جگہ ناؤن لے آئے، ضمیر کی جگہ ظاہر لے آئے، اس کی تاکید الگ. اللہ کو اپنی عظمت اور اپنے رسول کی عظمت کا کتنا پاس ہے اللہ کو. ہائے کاش ہمیں کچھ عربی ادب کا پتہ چل جائے. ادب سے مراد وہ ادب نہیں جو سمجھتے ہیں، جو لٹریچر کی بات کر رہا ہوں اس کی بات ہے. جب بندہ گہرائی میں جائے نا، پھر وہ بھی قرآن کی روشنی میں، ایمان نبی بنے تو بنتا. ہم جیسے کمزوروں پر بھی اثر ہوتا ہے اس کا. ہماری انفرادی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی، ہماری ریاستی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی کتنے مطابق ہے. دیکھ لیں، ایکس رے کر لیں ہر بندہ. موقع نہیں اس پہ زیادہ بات کرنے کا. انشاءاللہ سورہ حجرات میں مسلسل نشستیں ہوں گی اللہ تعالیٰ نے چاہا. کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ ایک دفعہ میں نے اس پر اجمالی نشست ایک آدھ دفعہ کی ہے، لیکن تفصیلی نشست ہونی چاہیے. اس لیے آج میں نے تفصیلی نشست کا آغاز کیا ہے سورۃ الحجرات کا، کیونکہ ہماری بنیادی بیماری ہے. ہم اتو مسلمان ہی اوپر سے، جب اللہ اور اس کے رسول کی باری آتی ہے بات کرنے کی، ہم اس پورے ذخیرے کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی بات کرتے ہیں. اب جب میں جس نشست کا حوالہ دے رہا ہوں وہ میری بات یونیورسٹی کا وی سی بات کر رہا ہے. اس وی سی کی دماغی حالت یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے کہتا ہے جی جب بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں تو اخلاقی اور مورلی ڈسکس کیا جاتا ہے، حالانکہ سائنٹیفک طریقے سے ایسے ہونا چاہیے. بھائی سب سے پہلے اخلاقی اور مورلی ڈسکورس ہی آئے گا، حالانکہ اس کو ڈسکورس کہنا بھی نہیں چاہیے. باقی سائنٹیفک جو طریقے اسلام کے مطابق اسلام انکار تو نہیں کرتا. اور جب میں نے اس پر بات کی کہ بے حیائی کو روکے بغیر حیا کا تصور ممکن نہیں، کیا ممکن ہے جی؟ بے حیائی کو روکے بغیر حیا کا تصور ممکن ہے؟ آپ کے معاشرے میں سوشل میڈیا کتنا آزاد ہے؟ آپ کے معاشرے میں مین سٹریم میڈیا کتنا آزاد ہے؟ آپ جو حیا کے یہ بے حیائی کے ابلتے گٹر ہیں، ان تمام پر پابندی لگائے بغیر آپ پرائم ٹائم میں بھی کسی بڑے سے بڑے چینل پہ بڑے سے بڑا پروگرام کر لیں، سیمینار کر لیں اور بڑے بڑے اداروں کو انوالو کریں، کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ خدا کی قسم نہیں آ سکتی ہے. لوگ چند ٹکے کمانے کے لیے اپنی نوجوان لڑکیوں کو میدان میں اتار رہے ہیں، ٹک ٹاک پر ہیں. پتہ ہے کہ میری بیٹی ٹک ٹاکر ہے، پیسے کما رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں. بے غیرت باپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، بچی کما رہی ہے. ہمارے موٹیویشنل سپیکرز ہیں جو صرف کمائی کا درس دے رہے ہیں کہ کمانا کیسے ہے. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کمائی کا یہ طریقہ حلال ہے یہ حرام ہے. نہیں، کہتے کماؤ بس، اول و آخر کماؤ پوت بنو. اب تو بہت سے موٹیویشنل سپیکر صاف کہتے ہیں تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں، کماؤ. حالانکہ تعلیم روزگار کے لیے تھی ہی نہیں. تعلیم کبھی بھی روزگار کے لیے نہیں ہوتی، تعلیم تو تربیت کے لیے ہوتی ہے. روزگار اس کا ایک سیکنڈری لیول کے اندر اس کی ایک آؤٹ پٹ ہے. کہتے ہیں تعلیم کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں میں نے کیا پڑھا، میں نے جو پڑھا مجھے فائدہ ہی نہیں ہوا. سکلز ہونی چاہیے. پھر وہ سکلز بھی ایسے بتاتے ہیں فلاں کے ہاں میں ملازم تھا، وہ کچھ بتاتا نہیں تھا، وہ چند دنوں کے لیے چھٹی پر گیا، میں نے اس کا سارا میڈیا کھول لیا اور اس سے میں نے ساری چیزیں چوری کر لیں، پھر اس کے بعد میں نے اپنی زندگی بتائی. یہاں ایک بندہ ہے، کسی امام صاحب کا بیٹا ہے، مولوی صاحب کا، پنجاب یونیورسٹی کے کسی امام کا بیٹا ہے. اب وہ شاید لاکھوں پتی کروڑ پتی ہو چکا ہے انہی طریقوں سے. اس نے یہ بات کھل کے بتائی ہے کہ میں یو کے میں ہوتا تھا، میں کام کرتا تھا کسی کے پاس، جس کے پاس کام کرتا تھا وہ راز بتاتا نہیں تھا، اس کو جانا پڑا تو پھر میں اس کے سسٹم پہ بیٹھ کر میں نے ساری چیزیں اٹھا لی ہیں، چرا لی ہیں. وہ قوم کو بتا رہا ہے ایسے کرو، حالانکہ اس کا چرانا درست تھا. آپ اپنی کمائی کے طریقے کسی کو بتائیں گے؟ کیا بات ہے یار. وہ قوم کو بتا کہتا میں پنجاب یونیورسٹی پڑھا نہیں، کہ تعلیم کو کوئی فائدہ نہیں، ادھر ہی آؤ.
یہ ہماری حالت ہو چکی ہے۔ انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی سے لے کر ریاستی زندگی تک کو دیکھ لیں۔ اس لیے یہ حکم ہر سطح کے لیے ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ یہ حکم اتنا سستا نہیں کہ چپ کر کے آپ گزر جائیں، باقاعدہ اس پر ہمیشہ مشق کیا کریں کہ ایک اللہ کے حکم پہ مجھ سے عمل نہیں ہوتا، میں کر کے دکھاؤں۔ جب بار بار کریں گے تو مشق ہو جائے گی۔ قرآن کریم کے اندر ایک مثال دی گئی، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ بندے ایسے بھی ہیں جو اس لیے بھی خرچ کرتے ہیں کہ خرچ کرنے کی عادت پڑ جائے۔ جس کو خرچ کرنے کی عادت نہیں ہوتی نا، وہ دسو پنجو بھی نکالتے ہیں، اس کو موت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں میرے بندے اس لیے بھی خرچ کرتے ہیں کہ ان کو خرچ کرنے کی عادت پڑ جائے، کیونکہ عادت پڑ جائے تو آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اسلامی احکام پہ عمل کرنا، عمل نہیں ہوتا کوشش کیا کریں، تکلف کیا کریں۔ تکلف کرتے کرتے ایک دن وہ تکلف ختم ہو جائے گا، عادت پڑ جائے گی، شریعت طبیعت بن جائے گی۔ اور جب شریعت طبیعت بن جائے، خدا کی قسم اس سے بڑی پھر کوئی لک اور کوئی خوش قسمتی نہیں رہتی، کوئی خوش قسمتی نہیں رہتی۔ کوشش کیا کریں اپنی انفرادی، اپنی اجتماعی، اپنی ریاستی زندگی، پھر ہمارا جتنا بھی جو کچھ ہے، ان سب کے لیے یہی حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی خلاف ورزی نہیں کرنی، چاہے وہ ہماری عدلیہ ہو، چاہے وہ ہماری مقننہ ہو، چاہے وہ ہماری انتظامیہ ہو، چاہے وہ ہمارے عوام ہو، چاہے وہ ہمارے حکمران ہو، چاہے شاہ ہو، گدا ہو، عوام ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے یہی حکم ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی حدود میں رہنا ہے۔ ایک قاضی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے متصادم قانون کے مطابق فیصلے کرے۔ ایک پارلیمنٹ کو اس چیز کی اجازت نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے متصادم قانون سازی کرے، اور ایک انتظامیہ کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے متصادم بنے ہوئے قانون کو معاشرے پر اپلائی کرے۔ جو جہاں جہاں ایسے کر رہا ہے وہ اپنے گناہ کی مقدار میں گناہگار ہے۔ توبہ تائب ہو جائیں، اللہ سے مانگیں۔ کوئی ایسی چیز ہے اسلام کے مطابق آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا کریں، پیچھے ہٹ جائیں۔ ہمارے بہت سے احباب ہیں نا، کوئی کیس سامنے آتا ہے تو معذوری ظاہر کر دیتے کہ میں یہ کیس نہیں سن سکتا۔ تو چھوٹی منہ بڑی بات نہ ہو جائے، لیکن میں اپنی بات نہیں کر رہا اس لیے بڑی چھوٹا منہ نہیں ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا۔ جہاں آپ سے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق فیصلہ نہیں ہو سکتا، آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ خود کو ملوث کر کے گناہگار نہ کریں، جی میں یہ کیس نہیں سن سکتا، پیچھے ہٹ جائیں۔ پھر انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ پارلیمنٹ بھی مجبور ہوگی کہ اسلام سے متصادم قانون سازی نہ کرے، عدلیہ بھی مجبور ہوگی کہ اسلام کے سے متصادم کوئی فیصلے نہ دے، انتظامیہ بھی مجبور ہوگی کہ اسلام کی تعلیمات سے متصادم کسی قانون کی اپلیکیشن نہ کرے۔ یہ قوم کرنے پہ سب کچھ کر دیتی ہے، کچھ دنوں سے کیا کچھ نہیں ہو رہا، بلکہ چند سالوں سے کیا کچھ نہیں ہو رہا، تو کیا اللہ کے سامنے یہ قوم بریء الذمہ ہو سکتی ہے کہ یا اللہ ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا؟ اب تو یہ چیز کھل کے سامنے ہو چکی ہے۔ یہ قوم قربانی دینے پہ آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کے نہیں دے گی، جس کے لیے دے گی اس کے لیے مر مٹے گی، اور ادارے مجبور ہو جائیں گے اس کے سامنے۔ تو اگر اتنی ہی قربانی میرے سمیت ہر بندہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے لیے دے دے تو کیا جو مقتدرہ قوتیں ہیں وہ مجبور نہیں ہوں گی؟ ہوں گی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ پارٹیوں کے لیے آپ قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ نے یہ بھی دیکھنا ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، میرے اور میرے رسول کے لیے تم نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ تم کہتے ہو ہم قربانی نہیں دے سکتے تھے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہوئے تم اندر جا رہے ہو، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہو تم اتنی بڑی قربانیاں دے رہے ہو، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہوئے تم لاپتہ ہو رہے ہو، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہوئے تم یہ کچھ کر رہے ہو جو بہت سے ایسے کام ہے کرنے نہیں چاہیے وہ بھی کر رہے ہو۔ ٹھیک، تو کیا تم دین کے لیے نہیں کر سکتے؟ وہ بھی جائز کام، دنیا کے لیے تو ناجائز کام بھی تم سے ہو جاتے ہیں، اور دین کے لیے جائز کام بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر اس آیت کو دل سے پڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ،
اللہ اور اس کے رسول کے سامنے خود کو آگے نہیں کرنا، نہ اپنی ذات کو، نہ اپنے حکم کو، نہ اپنے مشورے کو، نہ اپنی اوپینین کو، نہ اپنے کلچر اور لچر، کثافت اور کثافت کو، نہ اپنے فیصلے کو۔ واتقوا اللہ، ان حکم کی خلاف ورزی کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، خلاف ورزی کرو گے بچو گے نہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال تک کو جانتا ہے، تمہیں سن بھی رہا ہے، اس کے لیے دور و نزدیک یکساں ہے، اسی کے مطابق تمہارا علاج کرے گا۔ بات چلتی رہے گی سورۃ الحجرات پہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا